اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں نے قرآن پاک سے قوم لوط کا واقعہ اور احادیث مبارکہ بیان کی، اور اب ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کا سطر نہ دیکھے اور کوئی عورت کا سطر نہ دیکھے، اور مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں داخل نہ ہو اور عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں داخل نہ ہو۔ تو پیارے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بنیادی نقطہ جو ہے وہ بیان کیا، کیونکہ کوئی مرد جو ہے وہ کسی مرد کا سطر دیکھنے سے ہم جنس پرستی کی طرف راغب ہو سکتا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ کسی عورت کا سطر دیکھنے کی وجہ سے ہم جنس پرستی کی طرف راغب ہو سکتی ہے، اور یا دوسری چیز ہے کہ وہ اگر ایک کپڑے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ ٹچ کرنے کی وجہ سے ہم جنس پرستی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اس کے بنیادی ریڈیکلز ہیں ان سے بھی منع فرما دیا، تاکہ یہ جو جرم ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ تو احادیث مبارکہ اور قرآن پاک دونوں سے یہ جو ہمارا ورشن ہے بہت اچھی طرح سے ثابت ہو گیا کہ ہم جنس پرستی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کسی صورت میں بھی۔ تو چونکہ یہ ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس میں اگر کوئی شخص بھی، کوئی حکومت یہ بالکل سیدھے طور پہ کہے کہ ہم جنس پرستی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کے خلاف ڈٹ جائیں گے۔ اس کو جب بھی کسی نے پیش کرنا ہے تو اس نے اس کو کسی لبادہ میں پیش کرنا ہے، جیسے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، اس میں یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کو حقوق دینے کے نام پہ ہمیں ہم جنس پرستی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ تو یورپ جو ہے اور مغربی طاقتیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں اور اس ایجنڈے پہ بہت اخراجات کر کے عمل پیرا ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے، جن باتوں سے اسلام ان کو منع کرتا ہے ان کی طرف ان کو راغب کیا جائے۔ اس ایجنڈے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ان کو ہم جنس پرستی کی طرف مائل کیا جائے، تاکہ جو ان کا ایمان ہے وہ برباد ہو جائے، اور یہ جو جذبہ ایمانی کے تحت کفار کا مقابلہ کرتے ہیں تھوڑی تعداد میں، تھوڑے اسلحہ کے ساتھ، تو یہ چیز ان میں ختم کی جائے۔ تو یہ اس چیز کی پلاننگ ہے۔ تو ہمارے حکمران جو ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے اس چیز کو، اور علماء کرام جو ہیں خصوصاً ان کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص خود بہت اچھا ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، بہت نیک آدمی ہے، لیکن اس کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کو منع نہیں کرتا، ان کو روکتا نہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اپنی عبادات اور اپنے نیک اعمال میں مگن ہے، تو جب اس قوم کو اگر عذاب دیا جائے تو وہ شخص بھی اس عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ جو علماء کرام ہیں ان کی اس وقت ڈیوٹی ہے کہ وہ جناب اس چیز کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ یہ جو ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی طرف ہم مائل ہو جائیں گے اگر یہ ایکٹ جو ہے یہ پاس ہو جاتا ہے، تو اس سے منع کریں۔ دوسری چیز یہاں جو قابل ذکر ہے وہ ہے ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور دیگر جو میڈیا کے ذرائع ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بیٹھایا گیا ہے جو کہ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں، چیزوں کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ جب جو ہمارے بھائی مخلص بھائی ہیں ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، جب وہ ان کی باتیں سنتے ہیں تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ غلط سمت میں چلے جاتے ہیں، ان کا بھی سد باب کرنا چاہیے۔ تو
یہ اسلام جو ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ تو ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور کسی طور پہ بھی اس کو منظور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کئی عقلی، اسلامی اور شرعی تو ہیں ہی باتیں، لیکن عقلی بھی بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ یہ جو مخنث حضرات ہیں یا جو خواجہ سرا ہیں، ان میں جو 95% لوگ ہیں وہ جعلی خواجہ سرا ہیں، وہ لڑکے ہیں، وہ بالکل صحیح مرد ہیں، لیکن وہ خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لباس وہ ایسا پہنتے ہیں، وہ جناب اپنے آپ کو اس طرح جناب کپڑے پہنتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بنایا ہوا ہے لیڈیز، جبکہ وہ بالکل مرد ہیں۔ انہوں نے اپنے ناچ گا کر اور فعل کبیح کے ذریعے لذتیں حاصل کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ تو اگر اس جیسے جو لوگ ہیں، اگر وہ لیڈیز کے نام پہ کی جنس پہ اپنا شناختی کارڈ ناظرہ سے بنوا لیتے ہیں، تو پھر اس قانون کے تحت ان کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ لیڈیز کے جو ہاسٹلز ہیں ان میں رہ سکتے ہیں، اور اپنی جو ان کی روم میٹ لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رات گزار سکیں گے، اور ان کو اور بھی بہت سارے جو لیڈیز باتھ روم ہیں وہ پبلک پلیسز پہ ان کو استعمال کر سکیں گے، جو کہ ایک مرد کے لیے عورتوں کے ساتھ کے باتھ روم استعمال کرنا یا ان کے ساتھ ہاسٹل میں اکٹھا رہنا ایک اسلامی معاشرہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اگر یہ لیڈیز کا حاصل کر لیتے ہیں سرٹیفکیٹ، تو یہ ساری سہولیات ان کو مل جائیں گی، اور یہ لوگ جو ہیں اگر یہ چاہتے ہیں لیڈیز کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے کسی بھی لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ قوم لوط والا کام شروع ہو جائے گا۔ اور میڈیا پہ دیکھا بھی گیا ہے، کچھ خبریں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، کہ کچھ جناب لڑکوں نے نکاح کرنے کی کوشش کی۔ یہ شکر گڑھ کا ایک واقعہ جو ہے اس کی خبر میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا میں۔ تو دیکھیں کہ ابھی جو ہمارا معاشرہ ہے، ابھی تک بل جو ہے وہ اس کا معاملہ ہماری جو شریعہ کورٹ ہے اس میں زیر سماعت ہے، اور ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ بھی میں نے ایک لڑکی کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ کوئی مرد جو ہے وہ اگر کسی مرد سے پیار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی باتیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی تک یہ مکمل طور پہ پاس نہیں ہوا، اس پہ اعتراضات ہیں۔ تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس قانون کو ریجیکٹ کرے، ختم کرے، اور جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ ان کا ساتھ دیں، ان کو بتائیں گورنمنٹ کو کہ اس میں یہ قباحتیں ہیں۔ تو باقی ایک گورنمنٹ سے جو ہے اپیل ہے، ان کو ایک مشورہ ہے کہ ایک جیسے اسلام میں ہے شورا کا نظام، ایک شورا کا نظام بنایا جائے جس میں پورے پاکستان سے علماء کرام جو ہیں، جو مفتی کرام ہیں، جو اسلام کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک شورا بنائی جائے، اور جب بھی کوئی کسی قانون میں کوئی امینڈمنٹ کرنا ہو، کوئی تبدیلی لانا ہو، تو وہ سب سے پہلے وہ قانون شورا کے پاس جائے، شورا اس کو دیکھے کہ جو قانون پاس کیا جا رہا ہے یہ کیا اسلام کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام کے خلاف ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، وہاں ہی ختم کیا جائے، اور اس کو اسمبلی میں پیش نہ کیا جائے، نہ اس کی کوئی بحث ہونے کی نوبت آئے، نہ جناب اس پہ ووٹنگ، اسے پہلی سٹیج پہ ہی رد کر دیا جائے۔ ہاں اگر وہ شورا جو ہے وہ اس کو پاس کر دیتی ہے تو پھر اس کو جناب ڈیبیٹ کے لیے قومی یا صوبائی اسمبلی میں اس کو پیش کریں، اس پہ ووٹنگ ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ ایک فلٹر لگائیں کہ آگے وہی چیزیں جانی چاہیے، قانون وہ بننا چاہیے جو اسلام کے عین مطابق ہو۔ اس میں ہمارے جو ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی، ان میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل اسلام کا نالج نہیں رکھتے،
دنیا کا ان کے پاس بہت نالج ہے، لیکن اسلام کا نالج نہیں رکھتے. وہ اپنے نالج نہ رکھنے کی وجہ سے اور ہمدرد ذہن رکھنے کی وجہ سے بھی ایسی باتوں میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، ایک گورنمنٹ کو ایک شورا کا محکمہ جو ہے وہ بنانا چاہیے. اس میں پورے پنجاب سے، سرحد سے، بلوچستان سے، سندھ سے، کشمیر سے علماء کرام بلا کے ان کا وہ محکمہ قائم کیا جائے تاکہ پاکستان میں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہ بن سکے. تو پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے یہ ہم جنس پرستی کی طرف لے جائے گا، اور یہ ملعون جو ہے ایکٹ ہے اس کو ختم اور ریجیکٹ ہونا چاہیے. اور جب یہ میری جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پر آئے تو جو دیکھنے والے حضرات ہیں وہ ضرور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ان کو کیسی لگی. والسلام.